اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ عرفات کے میدان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے میں تاخیر ہوئی، تاخیر ہوتی گئی، دیر ہو گئی، دیر ہو گئی۔ صحابہ انتظار میں تھے کہ کیوں تاخیر ہو رہی ہے، کیوں نہیں نکلتے؟ تمام مہاجر اولین بڑے بڑے صحابہ سب آپ کے ساتھ، نکلنے میں تاخیر ہوتی گئی۔ پوچھا گیا کیوں تاخیر ہو رہی ہے؟ کہ انتظار ہے کسی کا۔ کس کا انتظار ہے؟ ہم سب اللہ کے رسول کے تابع ہیں، آپ موجود ہیں، آپ نکلیں گے، آپ کے ساتھ سب نکلیں گے، کس کا انتظار ہے؟ آپ انتظار کر رہے تھے حضرت اسامہ کا، یہ آئے، جب یہ آئے تو اہل یمن نے یہ کہا کہ اس کے انتظار میں تاخیر کی ہے۔ سوال اس کا نہیں ہے کہ یہ کون ہے، سوال اس کا ہے کہ انتظار ان کا کون کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کے انتظار میں یہ اسامہ، روایت میں ہے شکل رنگ سے کالے، چہرے پر چیچک کے داغ، ناک ان کی پچکی ہوئی، حسن کی لائن سے، رنگ کی لائن سے کسی قسم کی کوئی اچھائی نظر نہیں آتی۔ پھر باہر کے آدمی ہیں، اجنبی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں وہ مقام، وہ درجہ ان کا، وہ مقام اور وہ درجہ۔ تو پوچھا گیا کہ اہل یمن کے مرتد ہونے کی کیا وجہ ہوئی؟ تو یہ بتایا گیا کہ اہل یمن نے کہ ارتداد کا سبب حضرت اسامہ کے انتظار کو حقیر سمجھنا تھا۔ یہ اور عجیب قرآن کی آیت نے اس کو واضح کیا ہے اور سمجھایا ہے امت کو۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ یہ قرآن کی ایسی آیت ہے کہ ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم کام کرنے والوں کو اس طرح بھی آزماتے ہیں، ہم یوں بھی آزماتے ہیں کہ بعض کے بارے میں یوں کہیں گے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ان سے کام کیوں لیا گیا ہے۔ یہ آزمائش بہت سخت ہے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اللہ جانتے ہیں قدردانوں کو، وہ قدردانوں کو اللہ آگے لے آئیں گے کسی بھی راستے سے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ حسد اجتماعیت کو توڑ دیتا ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کہ ہمارے ہوتے ہوئے ان سے کیوں کام لیا گیا؟ بہت سے مشرکین ایسے ہیں جو اسلام کو حق سمجھنے کے باوجود اور آپ کی نبوت کو سچا ماننے جاننے کے باوجود صرف حسد کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، اور یہ وجہ تھی کہ ہمارے غلام اسلام میں داخل ہو گئے، ہمیں عار ہوتی ہے کہ ہم اس دین میں داخل ہوئے ہمارے غلام سے پہلے داخل ہو گئے، ہمیں شرم آتی ہے۔ ہم اسلام میں کیسے داخل ہوں جس میں ہمارے غلام پہلے داخل ہو گئے ہیں؟ بہت سے مشرکین کو اسلام سے اسی سے روکا کہ ہم کیوں داخل ہوں اس میں۔ ہمیں یہ بات، ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم اپنے غلاموں کی صف میں جا کر بیٹھیں۔ ہاں، حسد اور کبر اس نے انہیں اسلام سے روک دیا، باوجود یہ کہ اسلام کی حقانیت ان مشرکین پر کھل گئی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے زیادہ حسد وہ اجتماعیت کو توڑنے والا ہے اور تفریقہ پیدا ہوتا ہے حسد سے۔ اس لیے حسد کرنے والے کی نیکیاں اس طرح ختم کر دی جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔
اللہ کی تقسیم ہے، وہ جس سے چاہے جو کام لے، ساری مخلوق اس کے سامنے ہے۔ اللہ جس کو چاہے استعمال کرے اپنے کام کے لیے۔ مولانا ایسا فرماتے تھے اللہ نے ابرہہ کے لشکر کو ختم کرنے کا کام ابابیل سے لیا ہے، تو کیا ابابیل سے حسد کرو گے کہ ان کا بائیکاٹ کرو اور انہیں مارو اور انہیں ختم کرو؟ انہوں نے اتنا بڑا کام ہمارے ہوتے ہوئے کیوں کر دیا؟ ہم بڑی قوت والے تھے۔ کہ ابابیل ہے، چھوٹا پرندہ ہے۔ اللہ نے ابابیل کے لشکر کو اور اس کے ہاتھیوں کو، اللہ نے ابرہہ کے لشکر کو، اس کے ہاتھیوں کو ابابیل سے ختم کیا ہے۔ کام ہے اللہ کا، جس سے چاہیں لے لیں۔ اس لیے فرمایا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، کہ پہلے حسد ہوگا، پھر نفرت ہوگی، پھر اعراض ہوگا۔ یہ ترتیب ہے، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، کہ تم ایک دوسرے سے رخ جب پھیر لوگے جب تم ایک دوسرے سے نفرتیں ہو جائیں گی، اور نفرتیں ہوں گی حسد کی وجہ سے۔ تو ترتیب یہ رکھی قرآن نے کہ حسد ہوگا، پھر نفرت ہوگی، پھر اعراض ہوگا۔ تو جب کسی کو کام میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھو تو یوں سوچا کرو کہ اللہ کو اس کی پتہ نہیں کون سی نیکی پسند آ گئی ہوگی کہ اللہ اس سے کام لے رہے ہیں۔ مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کسی کی شکایتیں کی اور سب صحیح، سب شکایتیں صحیح۔ حضرت سے کہا یہ فلاں یہ کر رہا، وہ یہ کر رہا، وہ یہ کر رہا، وہ یہ کر رہا۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ ساری آپ کی باتیں درست ہیں، سچی ہیں، صحیح ہیں، تو اللہ اس کو ہدایت دے دے جو ایسا غلط کر رہا ہے۔ اور اگر آپ کی ساری باتیں غلط ہیں، آپ کسی پر بہتان لگا رہے ہیں، تو اللہ آپ کو ہدایت دے دے۔ پھر یہ فرمایا کہ مجھے اس پر تعجب نہیں ہے کہ وہ پرانا آدمی یہ غلطیاں کر رہا ہے، مجھے اس پر تعجب نہیں ہے۔ مجھے تعجب اس پر نہیں ہے کہ پرانا آدمی غلطی کر رہا، مجھے تعجب اس پر ہے کہ اس کی غلطی کی وجہ سے بھی اللہ اس سے کام لے رہے۔ یہ ہے سوچنے کی بات کہ مجھے تعجب اس پر نہیں ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، وہ انسان ہے، غلطی انسان کرے گا، فرشتہ نہیں کرے گا۔ کہ غلطی انسانوں سے ہوں گی، ہر قدم پہ ہوں گی۔ کلکم خطاؤن، حدیث میں فرمایا تم سب کے سب چوکنے والے، خطا کرنے والے ہو۔ فرمایا کہ مجھے تعجب اس پر نہیں ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، مجھے تعجب اس پر ہے کہ اللہ اس سے پھر بھی کام لے رہے ہیں۔ اللہ کو اس کی کون سی نیکی، کون سی عبادت، کون سا عمل، کون سی قربانی اللہ کے ہاں ایسی قبول ہوئی بھی ہے کہ اللہ اس سے اس کی غلطی کے باوجود کام لے رہے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کے اندر یہ بڑی صفت تھی کہ اگر وہ کسی کے اندر کوئی خرابی دیکھتے تو اس سے نفرت نہیں کرتے تھے، اور کسی میں کوئی خوبی دیکھتے تو اس سے حسد نہیں کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی ایک بڑی صفت تھی ہے کہ اگر کسی میں کوئی خیر دیکھتے تھے تو اس سے حسد نہیں کرتے تھے، اور کسی کے اندر کوئی خرابی دیکھتے تھے تو اس سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ ہاں، بلکہ جن میں کوئی خیر دیکھتے ان کے پیچھے ہو لیتے۔ تقسیم کار کس کے ذمہ کیا کام ہو، کون کیا کام کرے، کون کیا کام کرے۔ میں آپ کو سچی بتاؤں، حقیقت یہ تقسیم کار اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ مشورے والے تو اس کی تنفیذ کرتے ہیں، صرف تجویز نہیں کرتے ہیں، مشورے تنفیذ کرتے ہیں۔ تجویز تو اللہ کرتے ہیں، تجویز اللہ کرتے ہیں، کس سے کیا کام لینا ہے۔ قرآن میں اسی طرح ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں کہ اس کو اپنے دین کا پیغام کس کے ذریعے پہنچانا ہے۔ اللہ جانتے ہیں کس سے کیا کام کب لینا ہے، یہ اللہ جانتے ہیں کس سے کیا کام کب لینا ہے۔ کہ جب کسی سے اللہ کوئی کام لے تو تمہیں چاہیے کہ تم کام کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ ان سے کام لے، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا۔